شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو قرآن پاک کا یہ لفظ 5 بار پڑھ لیتا ہے اس کا ہر دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایسی 2 آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ ان آیات کی سچے دل کے ساتھ وظیفہ کر لیتے ہیں اور ان آیات کے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پوری زندگی میں نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی اللہ کی جانب سے آپ کو تنگدستی کا سامنا ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں اور پوری دنیا کے لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ بھوکے مر جائیں۔ پورے جہان کے لوگ مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہیں تو ان آیات کی ایسی برکت ہے کہ آپ کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی ذلیل کر سکے گا اور نہ کوئی آپ کو بھوکا مار سکے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ صرف ان آیات کو 5 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے راستے کی تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ جن آیات کا یہ وظیفہ ہے بہت ہی مبارک آیات ہیں، اور ان آیات کے فضائل و برکات کیا ہیں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے ان آیات کے وظیفے کو کیسا کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور غور اور توجہ سے آخر تک دیکھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ ہے۔ آمن الرسول سے سورت کے ختم تک یہ 2 آیات ہیں، بہت ہی مبارک اور بابرکت آیات ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان آیات کا وظیفہ کیسا بابرکت وظیفہ ہوگا، ان آیات کے اندر رحمت کا کیسا سمندر موجود ہوگا، اور ان آیات کے اندر پریشانیوں کا کیسا کیسا حل موجود ہوگا۔ ان آیات میں بڑی برکات ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس نے اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں۔ البتہ قرآن تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید ہی واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا نہ جائے اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ قرآن اور حدیث میں قرآن اور حاملین قرآن کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سربلند رہے۔ جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، قرآن کریم معجزہ ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا، اور معجزے کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ انسانی بس اور قدرت سے باہر ہو۔
لہٰذا قرآن کی مثل اور نظیر بھی انسانی قدرت اور طاقت سے ماورا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کی خلقت کو اپنے لانے والے کی صداقت کا یقین کراتا رہے گا، اور نتیجتاً لوگ حلقہ اسلام سے روز افزوں وابستہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کا مشاہدہ کر کے انسانیت ایمان لاتی رہی۔ مجھے اللہ پاک نے ایسا معجزہ وحی کی شکل میں دیا ہے، اس میں غور و فکر کر کے قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے، اور روز قیامت میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن دین کے باغی اور انسانی فطرت سے منہ موڑنے والوں نے تکذیب کو اپنا وتیرہ بنایا اور اس معجزہ قرآن سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کرنے لگے، تو قرآن نے مرحلہ وار 3 قسطوں میں ان سے چیلنج کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر اس کلام الہی کی حقانیت میں تمہیں شک ہے تو اس جیسا قرآن نہیں تو 10 صورتیں یا پھر ایک چھوٹی یا بڑی صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن بلند اور بانگ دعوے کرنے والے شجدر رہ گئے۔ قرآن اپنے نزول سے لے کر ہنوز چیلنج کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا آج تک پیدا نہ ہو سکا جو اپنے مقابلے سے اس کی اعتباریت میں فرق پیدا کر سکے۔ قرآن مجید کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق عالم کا کلام ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز علمی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس فقید المثال کلام کے متعلق خود اللہ رب العزت نے منکرین کو چیلنج دیا اور ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کے مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ناظرین، آیات قرآنی کا یہ اعجاز ہے کہ ان میں بار بار تدبر کرنے سے ہر بار نیا مفہوم سامنے آتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کا دامن علم اور ہدایت ہر زمانے کی پیش آمدہ ضرورتوں کا کفیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام علمی محاسن اور عملی فضائل کا مجموعہ اور جملہ علوم و معارف الہی کا خزانہ بنایا ہے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ مگر افسوس، آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی مگر گانوں کی آوازیں آتی ہیں، نمازیں تو نہیں پڑھی جاتی مگر فلمیں ڈرامے ضرور دیکھے جاتے ہیں، مدنی درس تو نہیں ہوتا مگر لڑائی جھگڑے اللہ پاک کی نافرمانی ضرور ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے رب کو راضی نہ کیا، نمازیں نہ پڑھیں، تلاوت قرآن نہ کی تو ہم دنیا اور آخرت میں برباد اور تباہ ہو سکتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہوتی ہے، دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے، باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہوتی ہے۔ تو جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو یا یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے، اس کا دل ایسے ہی ویران ہے جیسے انسان و سامان سے خالی گھر ویران ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یقیناً ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت اور افادیت کو سمجھیں اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ایک مسلمان کا سب سے زیادہ مضبوط تعلق قرآن پاک سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں تمام دنیا جہان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارتی ہے، ہمیں اطاعت الہی اور اتباع رسول کا حکم دیتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو پڑھنا عبادت ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کو چھونا عبادت ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہمارے لیے دینی، دنیاوی، معاشی، سماجی، معاشرتی الغرض تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ خاص اور لاجواب وظیفے کے بارے میں بتاؤں، آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ان 2 آیات کے وظیفے میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے اور اس وظیفے کی طاقت کیا ہے۔
یاد رہے کہ یہ واقعہ ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کیا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ مسلمان کریں تاکہ ہر کوئی اپنے مالی مسائل کو اس وظیفے کے ذریعے اللہ کی ذات سے حل کروا سکے۔ پیارے بھائیوں، واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس قارئ خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے استفادہ کر سکیں۔ اس ای میل میں ہماری اس بہن نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے وظیفے کے بارے میں یوں بتایا کہ میرے خاوند کی کینیڈا میں اچھی نوکری تھی اور ہمارا گزر بسر بہت ہی اچھا چل رہا تھا، مگر اچانک سے میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی۔ وہ پاکستان آ گئے اور 6-7 ماہ تو ہمارا گزر بسر چلتا رہا جیسا کہ ہم نے کچھ سیونگ کر رکھی تھی، مگر جب سیونگ بھی ختم ہو گئی تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں نے اپنی جیولری تک کو فروخت کر کے گھر کے اخراجات چلانا شروع کر دیے، اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ بچوں کے اسکولوں کی فیس دینے کے لیے بھی ہمارے پاس وسائل نہ بچے۔ ایک بے روزگار انسان یہ اچھی طرح جان سکتا ہے کہ جب اخراجات کنٹرول میں نہ رہے اور نوکری بھی نہ ہو تو انسان پر کیا گزرتی ہے اور کتنی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ انسان پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یوٹیوب پر کافی وظائف دیکھے، لیکن میرا دل سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے وظیفے پر اٹک گیا اور میں اس ویڈیو کو بار بار دیکھتی اور سنتی رہی، اور آخرکار میں نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات والا عمل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں گے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 33 دنوں کے بعد میرے شوہر کو ہمارے گھر کے ایڈریس پر دوبارہ اسی کمپنی کا لیٹر ملا، اور انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا اور دوبارہ میرے شوہر کی نوکری بحال ہو گئی۔ یقین مانیے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شوہر کی نوکری دوبارہ لگ جائے گی۔ ہماری غربت کا وہ لمحہ تھا جس میں ہمیں اپنوں نے بھی چھوڑ ڈالا، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا، کسی نے قرض تک نہ دیا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ دنیا والوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر مانگ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایسی عدالت بھی ہے جو میرے اللہ کی عدالت ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بھی ان 2 آیات کا وظیفہ اس بہن کی زبانی بتاتے ہیں کہ ان 2 آیات کے وظیفے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ اس بہن کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جو بھی بھائی بہن غربت سے دوچار ہوں، پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا ہو، انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد لگاتار 30 دن تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 یا 5 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو روزگار لگ جائے گا، اور اگر بزنس چلتے چلتے رک گیا ہے تو بزنس اللہ کے حکم سے دوبارہ چل پڑے گا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ میرے بچوں نے اور شوہر نے نماز کی پابندی کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا عمل کرنا شروع کیا تو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے پھر ایسا سبب بنا ڈالا کہ یکدم پھر سب تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ نے میرے خاوند کو اسی مقام پر کھڑا کر دیا جس مقام پر وہ پہلے تھے۔ الحمدللہ اب اس کا کرم ہے کہ ہم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا بلکہ اس عمل کو ہم نے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا الحمدللہ اسے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ آپ خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے پیاروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، وظیفے کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ مکمل طریقہ کار ایک بار پھر آپ کے لیے دہرائے دیتے ہیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 یا 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں بتلائی گئی کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس لیے آپ 1، 3، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور اس کا ترجمہ ہے، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہمیں نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو ناظرین، وظیفہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ یقین جانیے کہ آپ کو بھی ایسا فائدہ ہوگا، بلکہ جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس وظیفے کو اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا گیا، اور وہ 2 نور یہ ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ ان میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے اس کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ ایفا بن عبد الکلائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی کون سی صورت زیادہ عظمت والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اس شخص نے عرض کیا کہ قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی امت اسے پڑھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ نے یہ اس امت کو عطا کیا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کو 2 ایسی آیتوں کے ذریعے ختم کیا ہے جو اس کے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے مجھے عطا کی گئی ہیں۔ تم ان کا علم حاصل کرو اور اپنی عورتوں کو ان کی تعلیم دو، کیونکہ یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار خلوص دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔